ناظرین اس پروگرام کو آپ www.hec.gov.pk پر لائیو بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایکس ہینڈل ہے @edu_hec. ناظرین HEC کی جانب سے پاکستان میں گریجویٹ پروگرامز کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے مختلف پالیسیز بنائی گئیں. یہ پالیسیز ایلیجبلٹی، کورس ورک اور پبلیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دی گئیں. اس کے باوجود گریجویٹ پروگرام ہمیشہ تشویش کا باعث رہے. اس کے بعد 2021 میں HEC نے PhD پروگرام پر اپنی پالیسی جاری کی. تاہم اختلافات کی بنا پر تعلیمی اداروں میں اس پالیسی کو بہت کم حمایت ملی. HEC نے پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے نئی پالیسی متعارف کروائیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اویس احمد صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں HEC کے, اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید اللہ انور صاحب جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں کوالٹی ایشورنس ڈویژن کے. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت شکریہ آپ کا سر. سب سے پہلے تو آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, اور اپنے جو ہماری کوئریز ہیں, ہمارے جو سوال ہیں ان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہوگا سر کہ HEC کی طرف سے جو 2 دہائیوں کے دوران متعارف کروائی گئی پالیسیز ہیں, اسی حوالے سے جس حوالے سے ہم آج پروگرام کر رہے ہیں, اس کے بنیادی مقصد کیا تھے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. میں تمام ویورز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیے HEC 2002 میں جب HEC کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو امپروو کریں اور اس کی پرفارمنس کو اتنا بہتر بنائیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں بالخصوص یونیورسٹیز وہ ملک کی تعلیم اور نوجوانوں کی تربیت اور ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں. یونیورسٹیز جو ہیں یہ بنیادی ہب ہیں علم کا, تربیت کا اور ریسرچ کا, انوویشن کا, اور اس ویلیو کو یا سوشل ویلیو کو ایز ویل ایز اس ویلتھ کو کریٹ کرنے کا جس کے جو آگے چل کے معاشروں کو ترتیب دیتی ہے, ترقی دیتی ہے. یہ اس کا سارا ایڈیفس جو ہے وہ وہی ڈاکٹرز, انجینئرز, ٹیکنیشینز, لائرز, پالیسی میکرز, اکانومسٹ, جرنلسٹ, یہ سب لوگ مل کر ایک معاشرے کو ترتیب دیتے ہیں اور اس کی ترقی کا باعث بنتے ہیں. تو جو بیک بون ہے تعلیمی اداروں کی بالخصوص یونیورسٹیوں کی وہ اساتذہ ہوتے ہیں. اور HEC جب بنیاد رکھی گئی آج سے 21 سال قبل تو سب سے زیادہ جو اس وقت توجہ دی گئی وہ دی گئی کہ اساتذہ کی کوالٹی کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو PhD پروگرامز یا جو ہائر کوالیفیکیشنز تھیں انڈر گریڈ کو چھوڑ کے جو بنیادی 16 سال کا پروگرام ہے, جو 18 سال کے پروگرام تھے MS اور PhD پروگرامز, ان کو بہتر بنانے کے بارے میں فوری طور پہ غور کیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ ان کو اس لیے بہتر بنانا ضروری ہے کہ جب یہ بہتر ہوں گے تو جو گریجویٹس پروڈیوس ہوں گے ہماری یونیورسٹیز میں ان کی قابلیت, ان کی ذہانت اور ان کی تعلیم جو ہے وہ دنیا کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہوگی. تو اس وجہ سے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا. ان یونیورسٹیز کے اندر جب یہ ڈگریز MS کی اور PhD کی ڈگریز جو ہیں وہ آفر کی جائیں تو ان کا معیار عالمی تقاضوں کے, عالمی معیار کے مطابق ہو. تو بنیادی طور پہ جو مختلف پالیسیز HEC نے انڈر گریڈ ایجوکیشن کے علاوہ MS اور PhD کے لیے دی گئیں, ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ تعلیم کی, اعلیٰ تعلیم کی اور جو ریسرچ کی کوالٹی ہے اس کو بہتر بنائیں, اس کو ملک کے تقاضوں یعنی کہ اس کی جو ضروریات ہیں اس سے ہم آہنگ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا معیار ایسا ہو کہ اس کے گریجویٹس نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کمپٹیٹو بنیادوں پر پڑھ سکیں, تحقیق کر سکیں, امپلائمنٹ حاصل کر سکیں, اور تحقیق کا لیول ایسا ہو جو اس ملک کی ویلتھ میں, اس ملک کی دولت میں جو ہے وہ اضافہ کر سکے. تو اس پالیسی کا بنیادی مقصد نہ صرف انفرادی طور پہ ایک شخص کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ تعلیمی اعتبار سے, علم کے اعتبار سے ایک بہت اعلیٰ مقام پہ چلا جائے, بلکہ اس کے اندر جو سکلز ہے, اپلیکیشن, علم کو اپلائی کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی پیدا ہو, اور وہ ریسرچ کر کے, تحقیق کر کے نئی جدتیں, نئے پروسیسز اور نئی چیزیں دریافت کرے جس سے ملک کی دولت میں اضافہ ہو. تو یہ بنیادی طور پہ اس پالیسی کا مقصد یہ تھا, اور گزشتہ کئی برسوں سے HEC ان پالیسی پہ اسی لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر. جس طرح ابھی آپ نے بات کی 2021 میں جو PhD پروگرام کی پالیسی متعارف کروائی گئی, تو ابھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد جو تھا وہ اسٹوڈنٹس کی فلاح تھا,
تو اس پر تنقید جو ہے وہ یونیورسٹیز کی طرف سے کیا کی گئی اور کس طرح سے کی گئی؟ وہ کیا تنقیدی اس کا کیا تھا، ان کا پوائنٹ کیا تھا؟ جی، اس میں 2-3 چیزوں پہ بہت بنیادی طور پہ اختلاف تھا. عمومی طور پہ تو اساتذہ کا یہ خیال تھا کہ اس سے بھی اکیڈیمک ریگر کمپرومائز ہوگی، کیونکہ وہ لوگ انجینئرنگ کے لوگ شاید وہ دوسرا ڈسپلن یا اکنامکس کے جو بنیادی سبجیکٹس ہیں وہ پڑھ کے نہیں آئیں گے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اس کو بھی تبدیل کرنے کی یا بدلنے کی ضرورت ہے. تو یہ دوسری چیز تھی جو ایک جس میں اختلاف رائے تھا، اور اس میں کافی جھکاؤ اس طرف تھا کہ اس کو بدلنے کی یا پرانے معیار کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنلی یہ نارمل کنونشن ہے، بڑی دنیا کی لیڈنگ یونیورسٹیز میں، ایڈوانس کنٹریز میں کراس ڈسپلنری ایڈمیشن ہوتے ہیں، کچھ اکیڈیمک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں. بہرحال ہم نے پھر عمومی طور پہ کیونکہ یہ اختلاف رائے تھا تو اس کو اب بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. تیسرا ایک جو بہت بڑا اختلاف ہوا وہ ایک کورس ورک ریکوائرمنٹ کے اوپر ہوا، جو ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ریسرچ سے پہلے کتنا سلیبس پڑھنا ہے، ہارڈ کور سبجیکٹ کتنے کریڈٹ آورس کے پڑھنے ہیں. ہماری جو اس سے پہلے جو پالیسی 2021 سے پہلے رائج تھی، اس میں جو ریکوائرمنٹ تھی وہ 18 کریڈٹ آورس کی تھی. آپ کورس ورک 18 کریڈٹ آورس کا مکمل کریں گے، اینڈ دین آپ اپنی ریسرچ پروپوزل بنائیں گے، کمپریہنسو ایگزام پاس کریں گے، اور اگر یہ چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ اپنی ریسرچ اور PhD کو کنٹینیو کر لیں گے. بالکل. اب جب 16 سال کی بنیاد پر ایڈمیشن کھولے گئے تو پھر یہ مناسب سمجھا گیا کہ جو کورس کانٹینٹ ہے اس کو بڑھایا جائے، جو بنیادی علم ہے اس کے سبجیکٹس کی رینج کو بڑھایا جائے. تو یہ کریڈٹ آورز ہم نے بنیادی طور پہ 18 سے بڑھا کے 48 کر دیے. اسی طرح کے 2 سال پہلے آپ جس طرح سیمیسٹر میں حصہ لیں گے، اسی MS میں آپ پڑھتے ہیں 2 سال آپ پہلے پڑھیں گے، آپ 40 کریڈٹ آورس پورے کریں گے، اینڈ دین یو بیکم ایلیجیبل فار کنٹینیوئنگ ایز اے PhD اسکالر. اس کے اوپر بھی تنقید تھی اور اس پہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ تو آپ نے ایک MS ہی نیا انٹروڈیوس کر دیا ہے، کیونکہ MS کے بھی 30 کریڈٹ آورس ہوتے ہیں اور 18 کریڈٹ آورس PhD کے تھے، تو یہ کو ملا کے 48 کریڈٹ آورس بن جاتے ہیں. اور ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ تھی، پھر ایسے لوگ جو امپلائمنٹ میں ہیں ان کے لیے مواقع کم ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 بنیادی اختلاف تھے اکیڈیمیا کے دوران جو کہ اس چیز کا باعث بنے. جو نئی لیڈرشپ آئی اس نے ان اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر دوبارہ سے اس پالیسی کو ریویو میں ڈالا، اور اس وقت ہم نے یہ تمام HEIs کو کہا کہ جو لوگ تو ہماری 2021 کی پالیسی سے HEC کے متفق ہیں اور اڈاپٹ کر چکے ہیں تو وہ بے شک کنٹینیو کریں اس کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل فلا موجود نہیں تھا. اس میں ایک پرائرٹیز کی اور ترتیب کی امپروومنٹ کی ضرورت تھی. لیکن جن یونیورسٹی نے اڈاپٹ نہیں کی ابھی یہ پالیسی، ان کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے، اور ہم ایک نئی پالیسی لے کے آئیں گے تو وہ پھر نئی پالیسی کو اڈاپٹ کر لیں. اور اس کے نتیجے میں پورا پروسیس ہوا، اور اس پروسیس کے تحت ہم نے نئی پالیسی میں گنجائش پیدا کی ہے، فلیکسیبلٹیز بھی کریٹ کی ہیں، پرنسپلز آف پالیسی بھی ڈیفائن کیے ہیں، اور ہم نے یونیورسٹیوں کو زیادہ بااختیار بنایا ہے. اور اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نئی پالیسی جو 2023 کی ہے، اس میں پرانی پالیسی کی اچھی باتیں اور 2021 کی جو اچھی باتیں تھیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، ایشو کو ریزالو کیا گیا ہے، اور اب نئی پالیسی جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. ٹھیک سر، یہاں ہم بات یہ بھی کریں گے کہ GEP پالیسی کیا ہے. یہ 4 لیول ہیں جو ہائر ایجوکیشن میں آتے ہیں. لیول 5 جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایئر 13 اور 14 کو ڈیفائن کرتا ہے، یعنی کہ جو ایک ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے یہ وہ لیول ہے. لیول 6 جو ہے وہ 15 اور 16 سال کے لیول کو ڈیفائن کرتا ہے، یعنی کہ یہ لیول 6 BS پروگرامز کا لیول ہے، یعنی کہ 4 سال کی جو ڈگری ہے جب آپ وہ مکمل کر لیتے ہیں 12 سال کے بعد تو یہ BS لیول 6 جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اچیو کر لیتا ہے. لیول 7 از MS پروگرام، MS یا MPhil پروگرام ہے. لیول 7 جو مکمل کرتا ہے اس کی 18 سال کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس میں ہماری MS کے جو پروگرامز ہیں، MPhil کے جو پروگرامز ہیں وہ آتے ہیں. اور جو لیول 8 ہے وہ PhD پروگرام ہے جس کی منیمم ڈیوریشن 3 سال ہوتی ہے. اور یہ تو یہ جو بنیادی طور پہ گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی ہے جس کی ابھی آپ بات کریں، یہ لیول 7 اور لیول 8 کے جو اکیڈیمک پروگرامز ہیں
ان پروگرامز کی بنیاد پر کے لیے بنائی گئی ہے کہ ان پروگرامز کو کیسے ترتیب دینا ہے, اس میں اسٹوڈنٹس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے ایڈمیشن کی, اس پروگرامز کے اندر کورس ورک کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اس پروگرام میں سپرویژن کس طرح کرنے کے لیے دی گئی ہے, اس کے علاوہ اس کے اندر کوالٹی ایشورنس کے پروسیسز کیا ہیں. تو یہ ساری وضاحتیں اس پالیسی میں دی گئی ہیں اور پہلے سے بہت زیادہ دی گئی ہیں. اس میں گائیڈنس ہے. ٹھیک سر. اچھا سر, جس طرح یہ آپ کی جو گریجویٹ پالیسی ہے, تعلیمی پالیسی ہے 2023 میں جو بنائی گئی HEC نے, یہ جس طرح بھی ہم نے بات کر رہے تھے کہ جو ہماری 2 دہائیوں سے جو ہماری پالیسیز بنتی آ رہی ہیں ان پہ تنقید بھی ہوئی, اس کے اوپر عمل بھی ہوا, تو ابھی جو ہماری 2023 کی جو پالیسی ہے وہ پرانی پالیسی سے کس طرح مختلف ہے اور کس طرح تعلیمی اداروں کے لیے فائدہ مند ہے وہ؟ دیکھیے, اس میں بنیادی میں نے کچھ چیزوں کی پہلے وضاحت کی کہ 2021 سے یہ پالیسی کس طرح امپروو. اب میں اگر HEC کی پرانی اور نئی پالیسی کا مقابلہ کروں, ہم شروع کرتے ہیں کہ جو ایڈمیشن ریکوائرمنٹ ہیں وہ کیا ہیں. تو اگر آپ ایڈمیشن ریکوائرمنٹ کے طور پہ دیکھیں تو ہم نے 21 کی پالیسی میں 16 سال کی بنیاد پہ ایڈمیشن شروع کیا تھا, لیکن جو 23 کی پالیسی ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے, کیونکہ عمومی طور پہ وائس چانسلرز کا, پروفیسرز کا, ایکڈیمیشنز کا یہ خیال ہے کہ اس سے کوالٹی جو ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے اب 18 سال کی بنیاد پر ہی تعلیم ہے, جو ایک ویریشن ہے 21 کی پالیسی سے. اچھا, ایک اور ریکوائرمنٹ تھی جو بہت امپورٹنٹ تھی کہ آپ کی منیمم CGPA کتنی ہونی چاہیے PhD میں ایڈمیشن کے لیے. تو جو پچھلی پالیسی تھی اس میں جو منیمم سٹینڈرڈ تھا گریڈ پوائنٹ ایوریج کا وہ 3 تھا, اور اس میں یہ پروویژن ایگزسٹ نہیں کرتی تھی کہ اگر کسی کی CGPA 3 سے کم ہوگی تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس طرح اپنی PhD کو اگر اور اس پروویژن ایسے کر سکتا ہے. تو یہاں پر ہم نے ایک پروویژن کریٹ کیا, اور اس پروویژن کے تحت نئی پالیسی میں یہ ہے کہ اگر وہ 9 سے 12 کریڈٹ آورس لیول 7 کے کورسز کے پڑھ لے, یعنی کہ جو MS کا لیول ہے ایز پرسکرائبڈ بائی دا ایڈمیٹنگ یونیورسٹی, جو ظاہر ہے یونیورسٹی بتائے گی اس کو کہ اس نے کیا پڑھنا ہے, اس کے پرانا ریکارڈ اور ایکڈیمکس ریکوائرمنٹ دیکھ کے, اور اس کے اندر ان 9 سے 12 کریڈٹ آورس کے سبجیکٹ میں وہ 3 یا 3 سے زیادہ CGPA اسکور کر لے, تو پھر اس کا ایڈمیشن PhD میں کنفرم ہو سکتا ہے. ٹھیک, جو یہ پروویژن پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو اس پروویژن کو ہم نے بہتر بنایا ہے, اور اگر کسی حادثے کی بنیاد پر کسی کا رزلٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا تو ہم نے ان کے لیے ایک جو راستہ ہے وہ کھولا ہے. پھر پچھلی پالیسی میں جیسے یہ کوئی پروویژن ایگزسٹ نہیں کرتی تھی کہ وہ انٹرا ڈسپلنری اور کراس ڈسپلنری ایڈمیشن, مطلب اوریجنل پالیسی میں 2021 میں ہم نے یہ اوپن کیا تھا کہ کراس ڈسپلنری ایڈمیشن لے جائیں, لیکن اس پہ بہت تنقید ہوئی اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس سے کوالٹی میں امپروومنٹ نہیں آئے گی. تو اس کو ہم نے دوبارہ ریویو کیا ہے, اور اس کے اندر اب یہ چیز بتائی ہے کہ کراس ڈسپلنری ایڈمیشن تو نہیں آپ لے سکتے, لیکن جو براڈ کلاسیفیکیشن آف سبجیکٹس ہے جو یونیسکو نے ایشو کی ہوئی ہے, اور وہ 10 گروپس ہیں, اور ہر گروپ کے اندر اس کے مزید سب سبجیکٹس یا ڈسپلن اس کے اندر پرسکرائب کیے گئے ہیں. اگر آپ نے ان ڈسپلنز میں, یعنی ایک کیٹیگری آف سبجیکٹس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے مختلف سبجیکٹس چوز کرنے ہیں, تو وہ ایڈمیشن اب ہم نے کھول دیا ہے, وہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. جس طرح میں یہ اگر چند کوٹ کر دیتا ہوں کہ ایک گروپ اس میں ایجوکیشن کا ہے, ایک سوشل سائنسز جرنلزم اینڈ انفارمیشن کا ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن لا کا ہے, نیچرل سائنسز میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹسٹکس کا ہے, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو نیچرل سائنسز اور میتھ اور اسٹیٹسٹکس کے جو سبجیکٹس ہیں وہ سوشل سائنسز کے اندر PhD میں ایڈمیشن لے لے. تو پہلے جو 21 کی پالیسی تھی اس میں ہم نے یہ الاؤ کیا تھا, لیکن جو موجودہ پالیسی ہے اس کو اب ہم نے کہہ دیا کہ انٹرا ڈسپلنری جو براڈ کلاسیفیکیشن میں ایک ڈومین کے اندر سبجیکٹ آتے ہیں اس میں ایڈمیشن پاسبل ہے, لیکن ایک کیٹیگری سے دوسری ڈسپلن کیٹیگری میں ایڈمیشن پاسبل نہیں ہے. نئی گریجویٹ جو پالیسی ان کی اپنی یونیورسٹی کی ہے وہ ہماری پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب دیں گے, اس کو مرتب کریں گے, اور اس کے تحت تمام اسٹوڈنٹس کو اور فیکلٹی کو جو ماسٹر MS اور PhD لیول میں انوالو ہے اس کے مطابق اس کو لے کے آگے چلیں گے.
12% ہیں ایلیجیبل ایج کا. اگر ہم ریجن کے اور دنیا کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان سے اگر اپنا مقابلہ کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں. ایون بنگلہ دیش اور انڈیا جیسے ملک جو ہیں وہ لیٹ 20s کے اندر فال کرتے ہیں. تو ہمیں یورپ میں تو 18-90% سے پارٹیسپیشن ریٹ ہے ٹرشری ایجوکیشن کا. تو ایک تو یہ بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو پارٹیسپیشن ہائر ایجوکیشن میں جو پاکستانی نوجوان جاتے ہیں ان کی تعداد ایز اے پرسنٹیج آف ایلیجیبل پاپولیشن بہت کم ہے. تو دیر از اے نیڈ کہ ہم اس سسٹم کو ایکسپینڈ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنج ہے وہ کوالٹی کا. اگر ہم بہت زیادہ سسٹم ایکسپینڈ کرتے ہیں تو ہمارے وسائل کم ہیں. ہم اچھی فیکلٹی اپنے ملک میں اس رفتار سے پیدا نہیں کر رہے یا باہر سے نہیں لا سکتے مسائل کی کمی کی وجہ سے. ہمارے پاس انفراسٹرکچرل کاسٹ کے مسائل کم ہیں. ہمارے پاس اور جو اس وقت جو ریموٹنس کے اور سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ مین شہروں کو چھوڑ کے جو ہائی کوالٹی فیکلٹی ہے وہ دور افتادہ جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہاں جاتی نہیں ہے. تو یہ کینوس ایسا ہے جس کے اندر مشکلات جو ہیں وہ کافی ہیں اور ان مشکلات میں یونیورسٹیز بھی اور یہ ملک بھی اور ایز اے سوسائٹی ان جنرل پریویل کرتی ہے اور ہم مسلسل اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اوور کم کر سکیں. اب جو مانیٹرنگ کا ایگزام ہے اس پالیسی کا, ایک تو بنیادی بات یہ کہنے والی ہے کہ HEC کی تمام پالیسی بلا امتیاز پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں پہ جو ہائر ایجوکیشن کے ہیں ان پہ لازم ہے. یہ بالکل اس میں چوائس نہیں ہے.